5 फुट 10 इंच कद और 70 किलोग्राम का खबीब नर्मागोमेदोव दुनिया का पहला मुसलमान UFC चैंपियन है। खबीब का एजाज़ है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तारीख में मुसलसल नाकाबिल शिकस्त रहने की सबसे लंबी स्ट्रीक यानी तसलसल इन्हीं का है। खबीब नर्मागोमेदोव पिछले 12 साल से नाकाबिल शिकस्त है। 28 मुकाबलों में अपने हरीफों को हरा चुका है, जिनमें से 8 नॉकआउट, 10 में रेफरीज के फैसलों के तहत इसे फतह हुई और बाकी 10 मुकाबलों में इसके हरीफों ने ताबड़तोड़ हमलों से बदहाल होकर खुद ही हार मान ली। UFC फाइट्स में इसे सबमिशन कहते हैं। UFC मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपने UFC की फाइट्स देखी हैं तो आपको ये अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि UFC की फाइट्स ना तो WWE की तरह पौन पौन घंटा चलती हैं और ना ही इनमें एक बंदा चेहरे या सर पर दर्जनों हैवी पंचेस खाकर दोबारा उठ सकता है। इसमें तो एक लम्हे की खता मुकाबिल फाइटर का एक ज़ोरदार पंच या किक आपको ढेर कर देने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये असल में लगता है। मतलब ये कि MMA फाइटर्स सही मानों में जूडो, कराटे, रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स की दूसरी टेक्निक्स के इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं। वो सिर्फ तनसाजी पर ही जोर नहीं दे रहे होते। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट्स कितनी टफ होती हैं, इनमें मुकाबले पर किस लेवल के हरीफ होते हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि 5 बार वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, दुनिया के ताकतवर तरीन आदमी का मुकाबला जीतने वाले पॉलिश एथलीट मोरियोस पोडजोनियोस्की भी MMA फाइट्स लड़ते हैं। वो 20 मुकाबलों में से 7 हार चुके हैं, जिनमें नॉकआउट भी हुए और पहले ही राउंड के 2 मिनट में सबमिशन भी कर चुके हैं। इसी तरह WWE के मशहूर रेसलर ब्रॉक लेसनर ने जब MMA में किस्मत आजमाई की तो 9 में से 5 मुकाबले ही जीत पाए और 3 मरतबा पहले ही राउंड में नॉकआउट हुए। एक बार मैच के 1.5 मिनट के अंदर ही सबमिशन करके हार तस्लीम कर ली। ताकत, फुर्ती और सलाहियत के इस ज़बरदस्त खेल में गुज़श्ता चंद सालों में जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ है वो खबीब ही है। 20 सितंबर 1988 को दागिस्तान, जो कि रूस की एक खुदमुख्तार सोवियत स्टेट है, वहाँ जन्म लेने वाला यह नौजवान बचपन ही से रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स का शौकीन था। और वैसे भी दागिस्तान का आम रिवाज था कि नौजवान लड़के रेसलिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। खबीब के वालिद अब्दुल मनाफ नर्मागोमेदोव खुद भी एक फ्री स्टाइल रेसलर और यूक्रेन के जूडो और सांबो चैंपियन रह चुके हैं और इनको मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का एक बेहतरीन कोच समझा जाता था। इनको ऑनर्ड कोच ऑफ रशिया का एजाज़ भी मिल चुका है। इनके बहुत से शागिर्द इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर चुके हैं, लेकिन अब्दुल मनाफ का सबसे लायक और बेहतरीन शागिर्द उनका अपना बेटा खबीब ही साबित हुआ। खबीब ने दागिस्तान के देहाती इलाके के जिस घर में अपना बचपन गुजारा, उसके एक फ्लोर पर इसके वालिद अब्दुल मनाफ ने जिम बना रखा था, जिसमें वो इलाके के नौजवानों को रेसलिंग और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दिया करते थे। खबीब बचपन ही से इन ट्रेनिंग्स का हिस्सा रहा था। फिर 15 साल की उम्र में अब्दुल मनाफ ने खबीब को जूडो के इंतहाई एडवांस किस्म की ट्रेनिंग के लिए जूडो के मारूफ कोच जाफर के पास भेजा, जहां खबीब ने 2 साल तरबियत हासिल की। इसके बाद खबीब ने वापस आकर अपने वालिद की कोचिंग में रेसलिंग और सांबो की ट्रेनिंग दोबारा शुरू की। खबीब का प्रोफेशनल कैरियर सितंबर 2008 में इसकी 20वीं सालगिरह से चंद दिन पहले शुरू हुआ, जब यूक्रेन में CFU चैंपियनशिप में खबीब ने अपने हरीफ को तीसरे राउंड में सबमिशन पर मजबूर कर दिया। अगले ही माह अक्टूबर में मॉस्को में मुसलसल 3 फाइट्स जीतकर खबीब ने RTM कप जीत लिया और इस तरह अपने कैरियर के पहले ही महीने में 4 मुकाबले जीत लिए। खबीब की जूडो, सांबो, रेसलिंग में महारतें मिलकर एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन बन जाती हैं जिनका जवाब मुखालिफ के पास बिल्कुल भी नहीं होता। खबीब की ग्रैपलिंग यानी मुखालिफ को ज़मीन पर गिराकर ख़ास अंदाज से जकड़कर शिकस्त मानने पर मजबूर कर देने की सलाहियत इसको MMA फाइटर्स में से सबसे ख़तरनाक फाइटर बनाती है।
اگر مخالف اس حربے سے بچنے کے لیے ذرا دور ہونے کی کوشش کرتا ہے تو خبیب کے ہتھوڑے جیسے مکے اور ککس بھی کم خطرناک نہیں ہیں۔ اب مخالف بیچارے جائیں بھی تو کہاں جائیں، مکوں سے بچیں تو ککس سے بچیں تو لٹا کر گریپلنگ۔ اگلے ہی برس اگست 2008 میں خبیب نے 2 مقابلے جیت کر روس ہی میں منعقد ہونے والی سومیڈا فائٹنگ چیمپئن شپ بھی اپنے نام کر لی۔ اکتوبر 2011 میں خبیب نے کل 16 مقابلے جیت لیے تھے اور ان کی ناقابل شکست رہنے کی شہرت پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ 16-0 ہونے کے بعد خبیب کو MMA کی سب سے بڑی فرینچائز UFC سے امریکہ میں فائٹ کی کال آ گئی، جو کہ جنوری 2012 میں امریکہ میں ایرانی فائٹر کمال شالور سے ہوئی۔ کمال کا بھی خبیب نے وہی حشر کیا جو پچھلے 16 اپوننٹس کا کیا تھا۔ کمال تیسرے راؤنڈ میں ہی سبمٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ MMA فائٹر میں خبیب کی شہرت اب بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ وہ رشیا کے سب سے مشہور ایتھلیٹ بن چکے تھے۔ انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے رشین بھی خبیب بعد میں بن گئے تھے۔ جولائی 2012 میں UFC کے ایک اور فائٹر کو شکست دینے کے بعد جنوری 2013 میں برازیل میں خبیب نے اپنے حریف UFC فائٹر تھیاگو توارس کو پہلے ہی راؤنڈ کے دوسرے منٹ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ یعنی ان UFC کے 3 مقابلوں کے بعد بھی خبیب 3-0 کے ساتھ ناقابل شکست تھے اور اوورآل ان کا MMA ریکارڈ 19-0 ہو چکا تھا۔ اپنے چوتھے UFC مقابلے میں خبیب نے ایک زبردست ریکارڈ بنایا اور اپنے حریف ایبل تروجیلو کو لاس ویگس امریکہ میں منعقدہ اس مقابلے میں 3 راؤنڈز میں یعنی ٹوٹل 15 منٹس میں 21 بار زمین پر گرایا، جو کہ UFC کا موسٹ ٹیک ڈاؤن ان اے سنگل فائٹ کا ریکارڈ ہے۔ دسمبر 2013 میں خبیب نے UFC کے فائٹر گیلبرٹ ملینڈیز کو سوشل میڈیا پر مقابلے کا چیلنج کیا اور توقع تھی کہ UFC کے اگلے ایونٹ 170 UFC میں دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ یہ مقابلہ کینسل کر دیا گیا اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی اور گلبرٹ کے بجائے نیٹ ڈیز کو خبیب سے فائٹ کے لیے کہا گیا۔ نیٹ نے بھی بعد میں یہ مقابلہ لڑنے سے معذرت کر لی۔ اس پر خبیب بہت مایوس ہوا اور دونوں کو ٹویٹر پر خوب سنائی، بلکہ اس نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ یہ دونوں مل کر مجھ سے اکیلے فائٹ لڑنا چاہیں میں تب بھی تیار ہوں۔ اپریل 2013 میں خبیب نے اپنے اگلے حریف ریفل ڈون اینجوس کو بھی شکست دے ڈالی اور ان کا سکور 22-0 ہو گیا۔ اس مقابلے کے بعد خبیب گھٹنے کی انجری کی وجہ سے 2 سال کوئی مزید مقابلہ نہیں لڑ سکے اور ان کا اگلا مقابلہ اپریل 2016 میں ڈیرل ہارچر سے ہوا۔ یہ مقابلہ بھی خبیب نے دوسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے بآسانی جیت لیا۔ ستمبر 2016 میں خبیب کا مقابلہ UFC کے لائٹ ویٹ چیمپئن کے لیے ایڈی الوارز سے ہونا تھا۔ یہ مقابلہ کنفرم بھی ہو گیا تھا، لیکن بعد میں چیمپئن شپ کا یہ میچ خبیب کو نہ دیا گیا اور اس کا مقابلہ مائیکل جانسن سے کروایا گیا اور چیمپئن شپ کے دفاع کے لیے ایڈی الوارز کا مقابلہ کونر میکگریگر سے کروا دیا گیا۔ مائیکل کے خلاف اپنے اس مقابلے کو بھی خبیب نے جیت لیا اور میچ کے دوران بھی UFC کی انتظامیہ کو للکارتا رہا کہ اس کو چیمپئن شپ کے لیے میچ دیا جائے۔ نومبر 2016 میں بھی خبیب کا ایک میچ شیڈیول تھا، لیکن خبیب کے بیمار ہونے کی وجہ سے نہ ہو سکا اور دسمبر 2017 میں خبیب نے اپنا 25واں مقابلہ بھی جیت لیا۔ اس بار مد مقابل ایڈسن باربوزا تھا۔ اب اگلا مقابلہ خبیب نے الکوانتاس کے خلاف جیت کر UFC لائٹ ویٹ چیمپئن کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والے وہ پہلے مسلمان کھلاڑی تھے اور اب لگاتار مقابلے جیتنے کی سٹریک بھی 26 ہو چکی تھی۔ خبیب کا چیمپئن بننے کے بعد اپنی اس چیمپئن شپ کے دفاع کا پہلا میچ 6 اکتوبر 2018 کو کونر میکگریگر سے ہوا۔ یہ خبیب کا سب سے بڑا اور مشہور میچ تھا۔ یہ وہی میچ تھا جس کے آخر میں خبیب کا مخالف ٹیم کے سٹاف سے جھگڑا بھی ہو گیا تھا اور دونوں ٹیمیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئی تھی۔ سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر اس مقابلے کی بہت ہائپ کریٹ کی گئی تھی
کیونکہ اپریل 2018 میں میکگریگور کے ایک قریبی ساتھی سے خبیب کا معمولی سا جھگڑا ہو چکا تھا اور اس کے 2 دن بعد میکگریگور نے UFC فائٹرز کی بس پر ہینڈ ٹرالی دے ماری تھی۔ اس حملے میں اس کے کئی ساتھی بھی ساتھ تھے۔ بس میں خبیب بھی موجود تھا اور ایک فائٹر مائیکل چیزا اس حملے میں معمولی زخمی بھی ہو گئے تھے۔ کونر میکگریگور اس وقت مشتعل ہوئے تھے جب انہیں پتا چلا کہ ان ایکٹیو رہنے کی وجہ سے ان کا لائٹ ویٹ چیمپئن کا اعزاز ان سے واپس لے لیا گیا ہے اور اب اس اعزاز کو واپس حاصل کرنے ہی کے لیے یہ جذبات اور انتقام سے بھرپور یہ اگلا میچ خبیب اور میکگریگور کے درمیان ہونے جا رہا تھا۔ اس فائٹ کی شہرت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ UFC کی ہسٹری میں پے پر ویو یعنی قیمت ادا کر کے آن لائن یہ ایونٹ دیکھنے کے تمام ریکارڈ اس لڑائی نے توڑ ڈالے تھے اور اس فائٹ کے ریکارڈ 24 لاکھ پے پر ویوز سیل ہوئے تھے اور ان فائٹس کو دیکھنے کی قیمت تھی $65۔ میکگریگور بھی انتہائی دلچسپ کھلاڑی تھے اور ان کا ریکارڈ بھی انتہائی زبردست تھا۔ اس میچ سے پہلے تک وہ 25 میں سے صرف 3 مقابلے ہارے تھے۔ اپنے کیریئر میں وہ ایک بار مسلسل 15 میچ بھی جیت چکے تھے۔ اس میچ کو بھی خبیب نے چوتھے راؤنڈ میں جیت لیا اور میکگریگور نے ٹیپ کر کے اپنی شکست کا سبمیشن کے ذریعے اعتراف کیا۔ میچ کے ختم ہونے پر خبیب نے آکٹاگون کو پھلانگ کر میکگریگور کے ایک کارنر مین پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ خبیب کے ساتھی اور کزن ابوبکر نرماگومیدوف جو کہ خود بھی UFC فائٹر ہیں میکگریگور کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے اور دونوں فائٹرز کی ٹیم میں اس لڑائی کو ریفریز اور انتظامیہ نے ختم کروایا۔ اس واقعے کے نتیجے میں خبیب پر بعد میں $5 لاکھ جرمانہ اور 9 ماہ کی پابندی بھی لگا دی گئی۔ میکگریگور پر یہ پابندی 6 ماہ اور جرمانہ $50,000 کیا گیا۔ لیکن خبیب کا کہنا تھا کہ میکگریگور کے کارنر مین نے میرے مذہب اور قومیت کو گالی دی تھی جو کہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ خبیب کا اگلا میچ ڈسٹن پوریئر کے خلاف ستمبر 2019 میں ہوا جو کہ تیسرے راؤنڈ میں سبمیشن کے ذریعے اس نے پھر جیت لیا اور اس طرح اس کی اسٹریک 28-0 ہو گئی۔ خبیب کا 29واں میچ 18 اپریل 2020 کو شیڈیول تھا لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے رشیا سے فلائٹس پر پابندی تھی اس لیے یہ میچ نہیں ہو پایا۔ خبیب ایک پریکٹسنگ مسلمان ہیں اور ان کی نماز پڑھنے کی بہت سی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر دستیاب ہیں۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی خبیب قرآن پاک کی آیات شیئر کرتے رہتے ہیں اور ان کا قول ہے کہ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں کہ میرا یقین اپنے اللہ پر کتنا مضبوط ہے اور وہ بیلٹ سے جیتتے ہیں اور میں دل جیتتا ہوں۔ خبیب اب 32 سال کے ہو چکے ہیں اور 2 بار گریپلنگ کی ناگا ورلڈ چیمپئن شپ اور 2 ہی بار سامبو ورلڈ چیمپئن شپ جیتنے والے یہ ایتھلیٹ مزید کتنی دیر تک اس کھیل میں رہ سکتے ہیں یہ ان کی صحت اور سٹیمنے پر منحصر ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ پرتجسس سوال یہ ہے کہ ان کی 28 مقابلوں میں ناقابل شکست رہنے کی سٹریک مزید کتنے مقابلوں تک چل پائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خبیب اگلے بھی مقابلے جیت پائے گا یا اس کو اپنی ٹکر کا کوئی فائٹر ویسے ہی ملے گا جیسے محمد علی کو بھی آخر کار ملا تھا؟